مارون چور اور شہزادی۔ ایک دفعہ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بڑا نیک دل انسان تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا ایک بھائی بھی تھا جو اس کے تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ سمندری جہاز پر کسی دوسرے ملک جا رہا تھا تو رستے میں سمندری طوفان آ جاتا ہے اور بادشاہ کا سمندری جہاز کے ساتھ ہی کہیں گم ہو جاتا ہے۔ سارے ملک میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ بادشاہ مر گیا ہے اور اس کے بعد بادشاہ کا بھائی تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بہت ظالم انسان ہوتا ہے۔ وہ سارے ملک کو غریب کر دیتا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتا، جس سے لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں۔ اس ملک میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، اس کا نام مارون تھا۔ وہ ایک غریب لڑکا تھا۔ جب وہ سب لوگوں کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور اس رستے سے جو بھی بادشاہ کا خزانہ وہاں سے گزرتا تھا وہ مارون اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چوری کر لیتا تھا۔ پھر وہ خزانہ غریب لوگوں کے گھروں میں رات کو چوری چوری رکھ آتے۔ اسی طرح سے لوگ خوش ہو گئے اور لوگوں کو کھانے کو کچھ مل جاتا۔ اسی طرح سے مارون بادشاہ کا خزانہ لوٹ کر اور غریبوں کو دے دیتا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ ان چوروں کو پکڑ لے، لیکن مارون اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنی اچھی طرح سے چوری کرتا اور جنگل میں غائب ہو جاتا۔ مارون کسی طرح سے بھی بادشاہ کی پکڑ میں نہیں آتا۔ ایک دن بادشاہ اعلان کرواتا ہے کہ دوسرے بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی، اس کی شادی میں جو بھی انسان اچھا تیر انداز ہوگا اس سے شہزادی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مارون بھی آئے گا کیونکہ وہ بہت اچھا تیر انداز ہوتا ہے۔ اس دن بادشاہ اپنے سارے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ آج ہم نے مارون کو پکڑنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ایک میدان میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ سب نوجوان اپنی اپنی تیر نشانے پر لگاتے رہتے ہیں تو مارون اپنا بھیس بدل کر آتا ہے اور اپنا تیر نشانے پر لگاتا ہے۔ مارون کا تیر بالکل نشانے پر لگتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو پکڑ لو، یہ مارون ہے، کیونکہ اس ملک میں کوئی بھی اتنا اچھا نشانے باز نہیں تھا۔ تو مارون وہاں سے چھلانگیں لگاتا ہوا شہزادی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا انتظار کرنا، میں تم سے شادی کرنے آؤں گا۔ شہزادی مارون کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں تمہارا انتظار کروں گی۔ پھر سپاہی وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر مارون وہاں سے چھلانگیں لگاتا ہوا سب کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے مگر کسی کی پکڑ میں نہیں آتا۔ بادشاہ مارون پر بہت سا انعام رکھتا ہے کہ جو بھی مارون کو پکڑ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دوں گا، لیکن کوئی بھی مارون کو پکڑ نہیں سکتا۔ پھر وہ پہلے والا بادشاہ واپس آ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ زندہ ہوتا ہے۔ جب بادشاہ واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی نے سارے ملک کو غریب کر دیا ہے اور مارون سب لوگوں کی مدد کرتا ہے تو بادشاہ اپنے بھائی کو اپنے ملک سے نکال دیتا ہے اور اعلان کرواتا ہے کہ مارون جہاں بھی ہے یہاں آ جائے۔ مارون اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے محل میں جاتا ہے تو بادشاہ مارون کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے غریب لوگوں کی مدد کی ہے۔ پھر بادشاہ اپنی بیٹی شہزادی کی شادی مارون سے کر دیتا ہے اور مارون اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور سب لوگ مارون اور بادشاہ سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔